السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اچھے خاصے صحت مند ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، چل پھر بھی سکتے ہیں، ہاتھ پاؤں بھی کام کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ کبھی کسی کے پاس جا کے اس کو کہنا کہ میری مدد کرو، کبھی کسی کے پاس جا کے اس فلاں کو کہنا میری مدد کرو کہ میں حالات بہت خراب ہیں تو میں کیا کروں۔ تو یہ جو اس طرح کرنا اس طرح ہے کہ انسان اپنی عزت کو لوگوں کے سامنے کم کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو بے شمار عزت دی ہے۔ اب وہ انسان اس کو خود کو پتہ ہے کہ وہ اپنی عزت کو کس طرح استعمال کرتا۔ اب ایسے بھی لوگ موجود ہیں جن کو کچھ کو میں بھی جانتا ہوں کہ وہ ایک دن میں 3 4 ڈیوٹی کرتے ہیں، 3 4 ڈیوٹیز کرتے ہیں، کس لیے کہ مجھے کسی اور کے سامنے نہ جانا پڑے۔ اور وہ جب ان سے سوال کیا جائے کہ کیسے حالات چل رہے ہیں، ان کا صرف ایک لفظ ہوتا ہے، الحمدللہ، شکر اللہ تعالیٰ جتنا دے رہے ہیں بہت زیادہ۔ وہ ایسے لوگوں کو دیکھ کے ہمیں ان سے رشک آنا چاہیے، ان کو دیکھ کے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ یار بے شک جس طرح کے بھی حالات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے، ایک کام نہیں، 2 کام نہیں، 3 4 کام کر رہا ہے، کس لیے کہ مجھے کسی اور کے پاس نہ جانا پڑے۔ اب میں ایسے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ معذور ہیں، صحیح طرح چل نہیں سکتے یا کوئی ایک ہاتھ کام نہیں کرتا، لیکن پھر بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنا کام کرو، کسی سے جا کے یہ نہ کہوں کہ میں بیمار ہوں یا میں معذور ہوں تو میں ایسے کام نہیں ہوتا۔ اگر انسان اس طرح کرتا ہے تو وہ اپنی عزت کو لوگوں کی نظروں کے سامنے خود گراتا۔ بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1471 1471، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ضرورت مند ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے کسی چیز کی، تو وہ اس طرح کرے کہ ایک رسی لے آئے اور پھر اس رسی کو رکھ کے اس میں چند لکڑیاں اس کی ایک گانٹھ باندھے، یعنی کہ اس کو رسی باندھ کے اس کو اپنی پیٹھ پہ لاد لے، پھر اس کو لے جائے اور جا کے اس کو بیچے۔ یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جو عزت ہے اس کو محفوظ رکھیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی اور بندے کے پاس جائے، وہ اس کو دے یا نہ دے، تو اس میں عزت میں گھاٹا آئے گا۔ تو اسی لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو بھی سبق دیا ہے وہ کس لیے دیا ہے؟ تاکہ ہماری ہدایت کا راستہ ہمیں مل جائے، تاکہ ہماری رہنمائی ہو، تاکہ ہم لوگوں کے سامنے اپنے عزت کو داؤ پہ نہ لگائیں۔ تو اسی لیے انسان اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے، تو اپنی ہمت نہ ہارے، اپنا کام لازمی کریں۔ ایک کام ہے، آپ اس سے گزارا نہیں ہو رہا تو کوشش کر لیں، تھوڑی سی محنت کر کے دوسرا کام کوئی اور کر لیں، پارٹ ٹائم جاب کر لیں۔ لیکن ایک کام کر کے پھر بعد میں اگر مثال کے طور پہ کوئی پیسوں کا مسئلہ ہے یا اس طرح کا کوئی، تو کسی کے سامنے جا کے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ یہ ہاتھ پھیلانا، ایک آدمی کو میں جانتا ہوں، کافی دیر ہو گئی اس سے ملاقات بھی نہیں، ایک مرتبہ میرے پاس آیا کہ اس نے کہا کہ حافظ صاحب میں کام کرتا ہوں لیکن حالات کافی ٹائٹ ہیں تو تھوڑی سی مدد کریں۔ اب اس کو، اس کی اولاد کو، اس کا بیٹا تھا، اس کو کہیں سے پتہ لگ گیا کہ اس طرح میرا باپ کسی کے پاس گیا کہ کہنے کے لیے کہ میرے تھوڑی مدد کر۔ اب وہ اس کا جو بیٹا ہے میرے پاس آیا کہ میرے والد صاحب آپ کے پاس آئے تھے۔ میں نے کہا نہیں میرے پاس تو نہیں ہے۔ بے شک میں نے جھوٹ کہا، لیکن کس لیے کہ اس کی نظروں میں اس کے باپ کی عزت کم نہ ہو۔ تو یہ
ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہماری اولادیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، اگر وہ یہ سوچیں گے یا وہ یہ دیکھیں گے تو ان پہ کیا گزرے گا. تو اس لیے تھوڑی سی محنت کر لیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیں، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہ اپنائیں. کیونکہ ہو سکتا ہے جس طرح میں نے کیا، اللہ تعالیٰ، میں نعوذ باللہ کسی قسم کا دکھاوا نہیں کر رہا، میں صرف ایک بات بتا رہا ہوں کہ جس طرح میں نے کیا یا اس کے سامنے جھوٹ بول دیا، تو ہر کوئی اس طرح نہیں کرتا. کوئی نہ کوئی، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر وہ بے شک اس نے اپنے کوئی تھوڑے بہت الفاظ ہی کہے ہوں گے، لیکن وہ کہے گا میرے پاس آیا تھا مدد مانگنے کے لیے. اس کے رشتہ داروں کو بھی بتائے گا کہ فلاں بندہ میرے پاس آیا تھا، تمہارے رشتہ دار لگتا ہے نا، وہ میرے پاس آیا تھا، میرے سے مانگ رہا تھا. تو اس لیے اس طرح کے کام چھوٹے چھوٹے جو اس طرح کا ہم معمولی سمجھتے ہیں، تو ایسا عمل نہ کیا جائے جس سے ہماری عزت کو نقصان ہو. تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی رزق میں، مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اور ہمیں ہر قسم کی آفت سے، مشکلات سے، مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے. اور اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے کہ ہم ایسا کوئی قدم اٹھائیں. جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.